لوگ مجھے پاگل کہتے تھے، لوگ مجھے موٹا کہتے تھے، لوگ مجھے بیکار کہتے تھے۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کہتے تھے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں used to call۔ used to call mean کہتے تھے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے۔ The people plus used to call plus subject plus other words۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Let's see some example for better understanding۔ لوگ مجھے پاگل کہتے تھے۔ The people used to call me mad۔ The people used to call me mad۔ لوگ مجھے موٹا کہتے تھے۔ The people used to call me fat۔ The people used to call me fat۔ لوگ مجھے بیکار کہتے تھے۔ لوگ مجھے بیکار کہتے تھے۔ The people used to call me useless۔ The people used to call me useless۔ لوگ تمہیں ہوشیار کہتے تھے۔ The people used to call you clever۔ The people used to call you clever۔ لوگ مجھے سر کہتے تھے۔ The people used to call me sir۔ The people used to call me sir۔ لوگ مجھے اچھا کہتے تھے۔ The people used to call me good۔ The people used to call me good۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے، لوگ اسے کھلاڑی کہتے تھے۔ لوگ اسے کھلاڑی کہتے تھے۔ وہ خوبصورت لگ رہی ہے۔ وہ جلدی میں لگ رہا ہے۔ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ آج کے اس لیسن کے اندر آپ سیکھنے والے ہیں کہ کیسے ایسے فقرے جو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں بولے جاتے ہیں انگریزی زبان میں۔ اگر دیکھا جائے تو ایسے فقرے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ سبجیکٹ کے بعد آ جایا کرے گا سیم یا سیمز۔ پلورل سبجیکٹ یعنی آئی وی دے یا پلورل نیم کے ساتھ سیم، اور سنگولر سبجیکٹ یعنی ہی شی اٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ سیمز آ جایا کرے گا۔ سیم یا سیمز کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے ٹو بی، اور ٹو بی کے بعد ہمیں لگانا ہے کمپلیمنٹ۔ اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ وہ خوبصورت لگ رہی ہے یعنی وہ خوبصورت لگتی ہے۔ اگر بیسک انگلش میں کہنا ہو تو پھر ہمیں یوز کرنا ہوگا شی لکس بیوٹیفل۔ یہ بیسک انگلش ہے۔ ایڈوانس انگلش یہ ہے شی سیمز ٹو بی بیوٹیفل۔ شی سیمز ٹو بی بیوٹیفل۔ شی سیمز ٹو بی بیوٹیفل یہ ایڈوانس انگلش ہے جو آج کل بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے۔ اسپیشلی یہ جو گورے ہیں یہ اس کو بہت کامن یعنی زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ اور شی لکس بیوٹیفل یہ بیسک یعنی اولڈ انگلش ہے۔ سو یو ہیو ٹو یوز نو آڈیز ایڈوانس انگلش۔ شی سیمز ٹو بی بیوٹیفل۔ شی سیمز ٹو بی بیوٹیفل۔ وہ خوبصورت لگ رہی ہے۔ شی سیمز ٹو بی بیوٹیفل۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ وہ جلدی میں لگ رہا ہے۔ ہی سیمز ٹو بی ان اے رش۔ ہی سیمز ٹو بی ان اے رش۔ ہی یہ سبجیکٹ ہے وچ مین وہ۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ اب یہ انٹروگیٹو یعنی کوشچن سینٹینس ہے تو ہم اس کو انگلش میں اس طرح سے بولیں گے، ہاؤ ڈو آئی سیم ٹو بی۔ ہاؤ ڈو آئی سیم ٹو بی۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو وچ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول۔ کیپ دس پوائنٹ ان یور مائنڈ دیٹ جتنا زیادہ آپ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ وہ میری کارکردگی سے مطمئن لگ رہی ہے۔ شی سیمز ٹو بی سیٹسفائیڈ ود مائی پرفارمنس۔ She seems to be satisfied with my performance۔ One more example for better understanding۔ وہ پاگل لگ رہا ہے۔
وہ پاگل لگ رہا ہے. He seems to be mad. He seems to be mad. Next example for better understanding. تم اچھی لگ رہی ہو. تم اچھی لگ رہی ہو. You seem to be good. You seem to be good. One more example for better understanding. وہ لوگ خوش لگ رہے ہیں. They seem to be happy. They seem to be happy. They یہ سبجیکٹ ہے. One more example for better understanding. وہ پریشان لگ رہی ہے. She seems to be upset. She seems to be upset. One more example for better understanding. تم جوان لگ رہے ہو. You seem to be young. You seem to be young. بالکل ہم اس فارمولے کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. One more example for better understanding. وہ مصروف لگ رہی ہے. وہ مصروف لگ رہی ہے. She seems to be busy. She seems to be busy. One more example for better understanding. تم بیمار لگ رہے ہو. تم بیمار لگ رہے ہو. You seem to be ill. You seem to be ill. One more example for better understanding. وہ تکا ہوا لگ رہا ہے. وہ تکا ہوا لگ رہا ہے. He seems to be tired. He seems to be tired. Next example for better understanding. تم امیر لگ رہے ہو. تم امیر لگ رہے ہو. You seem to be rich. You seem to be rich. اور آخر میں یہ دو جملے آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں ان کا جواب ضرور دینا. وہ سمجھدار لگ رہا ہے. وہ سمجھدار لگ رہا ہے. اور دوسرا فقرہ ہے یہ مزیدار لگ رہا ہے. مجھے چائے پینے کی عادت ہے. اسے جھوٹ بولنے کی عادت ہے. تمہیں اخبار پڑھنے کی عادت ہے. اسے مذاق کرنے کی عادت ہے. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کہ عادت ہے یعنی ہر سینٹینس میں کی عادت ہے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ان دا ہیبٹ آف. ان دا ہیبٹ آف مین کی عادت ہے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب. ہیلپنگ ورب یہ سبجیکٹ کے مطابق ہوگا پلس ان دا ہیبٹ آف پلس ورب پلس آئی این جی پلس ادر ورڈس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. مجھے چائے پینے کی عادت ہے. آئی ایم ان دا ہیبٹ آف ٹیکنگ ٹی. آئی ایم ان دا ہیبٹ آف ٹیکنگ ٹی. اسے جھوٹ بولنے کی عادت ہے. He is in the habit of telling a lie. He is in the habit of telling a lie. تمہیں اخبار پڑھنے کی عادت ہے. You are in the habit of reading a newspaper. You are in the habit of reading a newspaper. اسے مذاق کرنے کی عادت ہے. He is in the habit of joking. He is in the habit of joking. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اسے کام کرنے کی عادت ہے. اسے کام کرنے کی عادت ہے. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس.